السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میری آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک مناولہ کے بیان اور عالموں کا علم کی باتوں کو لکھ کر دوسرے شہروں میں بھیجنے کے بیان سے متعلق ہے۔ آپ سب میں سے جن کو نہیں پتا کہ مناولہ کیا ہوتی ہے تو میں بتا دیتی ہوں۔ تو کسی خاص مسئلے کو لکھ کر یا پھر عالموں کا علم کی باتوں کو لکھ کر ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھجوانے کو مناولہ کہتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے قرآن کے نسخے لکھ کر دوسرے شہروں میں بھجوائے۔ عبداللہ بن عمر اور یحییٰ بن اسید انصاری اور امام مالک نے اسے جائز کہا ہے، اور حجاز کے کچھ علماء نے مناولہ کے جائز ہونے کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لی ہے جس میں آپ نے ایک فوج کے کمانڈر کو ایک خط لکھ کر یہ حکم دیا کہ اس کو کھول کر تب تک مت پڑھنا جب تک کہ تو فلاں جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ چنانچہ جب وہ کمانڈر اس جگہ پر پہنچا تب اس نے لوگوں کو وہ خط پڑھ کر سنایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کو بتلایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھ کر ایک شخص یعنی کہ عبداللہ بن حذافہ کو دیا اور انہیں تاکید کی کہ بحرین کے حاکم کو پہنچا دیں۔ بحرین کے حاکم منظر بسانی نے اس خط کو کسریٰ پرویز تک پہنچا دیا، اور پھر کسریٰ پرویز نے رسول اللہ کے اس خط کو پڑھ کر اسے پھاڑ ڈالا۔ ابن صحاب کہتے ہیں کہ ابن مسیب نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پھاڑنے کی وجہ سے ایران والوں پر بددعا فرمائی کہ اللہ کرے وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ حدیث کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کے لیے بددعا فرمائی جس سے وہ مر گیا اور اس کی حکومت ختم ہو گئی۔ اتہاس کی کتابوں میں ہے کہ اس کے بیٹے شیرویہ نے اس کا پیٹ پھاڑ ڈالا جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ بعد میں بیٹے نے بھی بھول کر زہر کھا لیا اور وہ بھی مر گیا، اور پھر دوسرے خلیفہ کے حکومت میں اسد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ایران بری طرح ہار گیا۔ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ایران کے ہر بادشاہ کا نام کسریٰ ہوتا ہے۔ اس زمانے کے کسریٰ کا نام پرویز بن ہرمز بن نوشہ خان تھا، اسی کو خسرو پرویز بھی کہا جاتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اسہمہ یعنی کہ روم کے حاکم کو خط لکھا یا خط لکھنے کا ارادہ فرمایا، تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ لوگ صرف وہی خط پڑھتے ہیں جس پر مہر لگی ہوتی ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک مہر بنوائی جس پر محمد الرسول اللہ خدا ہوا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جبکہ میں یہ حدیث روایت کر رہا ہوں، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں انگوٹھی کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں۔ امام صوبہ کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے پوچھا کہ اس انگوٹھی پر محمد رسول اللہ خدا ہوا تھا، یہ آپ سے کس نے بیان کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ چاندی کی انگوٹھی استعمال کرنا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ علماء کی باتوں کو لکھ کر دوسرے ملکوں میں بھیجا جا سکتا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ غیر مسلم حکومت سے لڑائی کرنے سے پہلے اسے دین کی دعوت دی جائے۔